बंद करो ये तमाशा। दरवाज़ा धमाके की आवाज़ के साथ खुला और वासिर शाह कमरे में दाखिल हुआ। सामने बड़े से नक्काशीदार बेड पर वह कहीं नजर नहीं आई। जब उसने नजरें घुमाकर देखा तो हमना खिड़की के पास बेहद घबराए हुए अंदाज में खड़ी थी। वासिर की गरजती आवाज़ पर वह एक झटके से मुड़ी। मैंने कहा है ये तमाशा बंद करो, ये दुल्हन बनकर यहाँ क्यों खड़ी हो? न तो ये कोई आम शादी है और न ही तुम कोई आम दुल्हन हो जो सारे अरमान पूरे करना चाहती हो। वासिर शाह की आवाज़ एक बार फिर कमरे में गूंज गई। हमना का सिर झुक गया और उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने बेसाख्ता अपने होंठ दबा लिए। आपकी बीबी जान ने हुक्म दिया था, इसलिए ये पहना है मैंने, वह तल्ख अंदाज में बोली। उसे खुद कौन सा शौक था ये झरक बरक लिबास पहनकर उसकी दुल्हन बनने का। वह तो इस शख्स की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी उसे आज इस कमरे तक ले आई थी। हमना ने नजरें उठाकर कमरे का जायजा लिया। उस बड़ी हवेली की तरह वह कमरा भी शानदार था। महंगा फर्नीचर, चमकती दीवारें और हर चीज से दौलत की खुशबू आ रही थी। कमरे के बीचों बीच खड़ा वासिर शाह गुस्से से उसे घूर रहा था। हमना ने उसे देखा और तुरंत रुख फेर लिया। वासिर की निगाहों से जैसे आग के शोले निकल रहे थे। वह दराज कद था, 6 फुट से भी ऊंचा मजबूत जिस्म। वह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सख्त तेवरों के साथ उसे देख रहा था। बीबी जी ने हुक्म दिया और तुमने मान लिया? इस हवेली में तुम्हें मैं लेकर आया हूं या बीबी जान? उसके लहजे में गहरा तंज था। हमना खामोश रही। इधर आओ। इस बार वासिर का लहजा कुछ नरम मगर हुक्मिया था। हमना ने झिझकते हुए 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उसकी कलाइयों में पहनी लाल चूड़ियां खनक उठीं। शायद तुम्हें अपने हुस्न का अंदाजा है, इसलिए मुझे घायल करना चाहती हो। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद है ना तुम्हें? वासिर ने उनके बीच का फासला मिटाया और हमना का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ झटका दिया। वह किसी टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने से जा टकराई। हमना को अपना वजूद ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हूँ। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका लहजा भी अब तल्ख हो गया था। वासिर शाह ने दिलचस्पी से उसका चेहरा ऊपर किया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी, मगर उस आग जैसे रंग के दुल्हन के जोड़े का कमाल था या उसका कुदरती हुस्न कि वासिर को एक पल के लिए अपना दिल डांवाडोल होता महसूस हुआ, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम अब मेरी दस्तरस में हो। मेरी औलाद पैदा करोगी, बच्चा चाहिए मुझे। और हाँ, बेटी नहीं बेटा, जो इस हवेली का वारिस बने। मुझे औरत जात से नफरत है, मगर क्या करें कि औलाद के लिए खुदा ने मर्द को औरत का मोहताज बना दिया है। सिर्फ इसीलिए तुम आज यहाँ हो, वरना। वासिर ने बात अधूरी छोड़ दी। हमना की आंखों में आंसू आ गए। तौहीन इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ पल बोल न सकी, मगर जब बोली तो वासिर को हिलाकर रख दिया। हाँ, जानती हो, बेटा या बेटी पैदा करना मेरे इख्तियार में नहीं, मगर मैं आपको औलाद दे दूंगी, लेकिन बदले में आप अपना वादा पूरा करेंगे। वासिर एकदम चौंका। उसके माथे पर बल पड़ गए। कौन सा वादा? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। उसने हमना के चारों ओर अपनी पकड़ और कस ली। मेरे पैसे, मेरी रकम मुझे दें, वह लड़खड़ाते हुए बोली, मगर वासिर शाह ने जैसे सुना ही नहीं। कमरे की नीम अंधेरी फिजा उस पर असर कर रही थी। 30 साल की जिंदगी में वह कभी इतना बेबस नहीं हुआ था जितना हमना के हुस्न के आगे हो रहा था। उसने हमना का दुपट्टा उतार फेंका और उसके बालों को जूड़े की कैद से आज़ाद करने लगा। दूर हटे मुझसे। हमना ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला। वासिर सन्न रह गया। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। शायद वह नशे में था। तभी बेड पर पड़ा हमना का मोबाइल बजने लगा। वह तड़प कर पलटी। किसका फोन है इस वक्त? मैं जो कह रहा हूं वो करो, मत भूलो कि तुम वासिर शाह के सामने हो। वासिर ने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की। मुझे देखने दें किसकी कॉल है। हमना परेशान होकर खुद को छुड़ाकर बेड तक आई। अम्मी के नंबर से कॉल है, अस्पताल से। ए मेरे खुदा, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं अस्पताल जा रही हूँ। वह अपना लहंगा उठाते हुए दरवाजे की तरफ भागी, मगर वासिर ने उसकी कलाई पकड़ ली। वासिर शाह की हवेली से उसकी मर्जी के बिना एक जानवर भी बाहर नहीं निकलता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद फैसला करो। प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी माँ अस्पताल में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। हमना की आंखों से 2 आंसू टूटकर गिर पड़े। वासिर ने बेरुखी से सिर हिलाया। सोवहाट,
वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें अपने वादे के मुताबिक मुझे वारिस देना है। वह बेपरवाही से सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग रख ली। हमना का सब्र जवाब दे गया, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं आपको कोई वारिस नहीं दूंगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं मगर रकम मेरे हवाले नहीं की। मुझे मेरे 50 लाख दें, उसके बाद ही मैं आपको ये इख्तियार दूंगी कि आप मुझे छू सकें। वासिर शाह ने होंठ भींच कर उसे देखा। वह कांप रही थी मगर उसकी आंखों में बेखौफी थी। ठीक है, मैं तुम्हें रकम दे देता हूँ, मगर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी करूँ उसका मुझे पूरा इख्तियार होगा। मंजूर है? हमना ने रगड़ कर अपने आंसू साफ किए। हाँ, मुझे मंजूर है। उस वक्त तो बस वह अस्पताल जाना चाहती थी। वासिर शाह का जवाब सुने बिना वह तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। विशाल और आलीशान हवेली उस समय गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। उसके पीछे वासिर शाह भी बाहर निकला था, मगर हमना ने अब उसकी परवाह नहीं की। जब वह अपना आप उसके सुपुर्द करने का समझौता कर ही चुकी थी तो फिर डरना कैसा। फिलहाल उसे सिर्फ अपनी माँ को बचाना था। वह जानती थी कि उसकी माँ पिछले 1 हफ्ते से बेहोश थी। उनका मोबाइल एक नर्स के पास रखवाया गया था और अगर उस नर्स ने कॉल की थी तो इसका मतलब था कि कोई आपात स्थिति है। उसे वासिर शाह से हमदर्दी की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वह फिर भी अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल तक ले आया। मैं सिर्फ आधा घंटा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं इसे समझौते की खिलाफ वर्जी समझूंगा। डैशबोर्ड से नोटों की गड्डियां निकालकर हमना की तरफ फेंकते हुए वासिर शाह ने ठंडे लहजे में कहा। हमना ने बस एक नज़र उसे देखा और तेजी से वह सारे पैसे उठा लिए। उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल पड़ गया, मगर उसने अपनी तौहीन को महसूस नहीं किया। उस वक्त उसकी माँ की जिंदगी उन नोटों से ज्यादा कीमती थी। भारी कढ़ाईदार लहंगा संभालते हुए वह तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। वहां मौजूद हर शख्स ने हैरानी से उस दुल्हन को अस्पताल में दौड़ते देखा। वह नर्स नुसरत बेगम के कमरे के पास ही मिल गई। कहाँ थी आप अम्ना? आपकी वालिदा की तबीयत बहुत बिगड़ रही है और अभी तक ऑपरेशन की रकम जमा नहीं हुई। सर्जन कल रात मुल्क से बाहर जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। नर्स की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हमना ने बैग खोलकर रकम दिखा दी। आप डॉक्टर को बुलाएं, मैं काउंटर पर फीस जमा करवा रही हूँ। अम्मी का ऑपरेशन कल ही होगा। फॉर्म भरते और फीस जमा करवाते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके पास सिर्फ आधा घंटा था। वह जानती थी कि उसके बाद वह शख्स उसे घसीटता हुआ वापस ले जाएगा। आप ठीक हो जाएंगी अम्मी। आपके लिए मैंने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। वो दुश्मन जिनसे आप मुझे पिछले 25 सालों से छुपाती फिर रही थीं। आज मैं खुद उस हवेली में पहुंच गई हूं, उस शख्स की दुल्हन बनकर जिसके बारे में आपको गलतफहमी थी कि वह एक अच्छा इंसान है। वह तो एक दरिंदा है जो औरत को पांव की जूती समझता है, और मुझे तो वह सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए लाया है। अगर उसने मेरी पहचान ली तो वह मुझे मार डालेगा। वह अपने होंठ काटते हुए मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। नुसरत बेगम मशीनों के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही थीं। उसके बाल खुले थे और आंखों में लहू रंग आंसू। जब आधा घंटा पूरा हुआ तो वह किसी जिंदा लाश की तरह अस्पताल से बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठे वासिर शाह के चेहरे पर एक फतह भरी मुस्कान थी। उसे याद आया कि 2 हफ्ते पहले वह उसे कहाँ मिली थी। वह बिल्कुल एक आम सा दिन था। हमना को नौकरी की तलाश में भटकते कई हफ्ते गुजर चुके थे, मगर अधूरी तालीम के साथ कहीं काम नहीं मिल रहा था। नुसरत बेगम सालों से नौकरी कर रही थीं, मगर अब उनके सिर में उठने वाले दर्द के दौरे इतने बढ़ गए थे कि काम करना मुमकिन नहीं रहा था। घर का चूल्हा तो जलाना ही था, सो नुसरत बेगम के मना करने के बावजूद वह घर से निकल आई। आखिरकार उसे एक महंगे शूज स्टोर पर सेल्स गर्ल के तौर पर रख लिया गया। तुम काम पर नकाब लगाकर जाया करो हमना, कहीं कोई तुम्हें देख न ले। नुसरत बेगम ने उसे ताकीद की थी। आप इतनी खौफजदा क्यों रहती हैं अम्मी? वो हवेली वाले हमें नहीं ढूंढ सकते? क्यों बरसों से आप मुझे छुपाती फिर रही हैं? हमना ने हमेशा की तरह सवाल किया था। नुसरत बेगम ने बेबसी से सिर हिला दिया। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मगर खुदा करे वो कभी तुम तक न पहुंच सकें। वो सब जालिम हैं, सिवाय वासिर शाह के। तब वह सिर्फ कुछ साल का था, मगर इस खानदान का सबसे प्यारा और रहमदिल लड़का था। हमना ने सिर झटक दिया। उसे क्या मालूम था कि वही रहमदिल लड़का एक दिन उसका सौदागर बनेगा। अगले दिन स्टोर पर उसकी ज्वाइनिंग थी। पहले दिन तो सब ठीक रहा, मगर दूसरा दिन कयामत बनकर आया। हमना को तेज बुखार था, मगर वह छुट्टी नहीं कर सकती थी।
وہ जेंट्स सेक्शन में खड़ी थी जब कुछ रसूखदार लोग अंदर दाखिल हुए। बीच में खड़ा शख्स उनका मालिक मालूम होता था। वह फोन पर बात कर रहा था। उसकी आंखें हरी थीं, बड़ी और कशिश भरी। चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी और आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थीं। उसका रौब ऐसा था कि आसपास वाले खुद ब खुद सहम जाते थे। हमना को बुरा लगा कि ये अमीर लोग इतने घमंड में क्यों रहते हैं। उसने अपने सिर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए पेशेवर मुस्कान के साथ उनकी तरफ रुख किया। फराज, तुम हवेली जाओ, बीबी जान को कोई काम है, मैं खुद गाड़ी चलाकर आ जाऊंगा। उस शख्स ने फ़ोन बंद करते ही अपने मुलाजिम से कहा और फिर उसकी नज़र हमना पर पड़ी। वो सर हिलाकर पलट गया। हमना के चेहरे से मसनूई मुस्कुराहट गायब हो गई। हवेली और बीबी जान, ये अल्फाज उसने अपनी माँ के मुंह से कई बार सुने थे। वो शख्स बड़े गुरूर के साथ सोफे पर बैठ गया और शाहाना अंदाज में शोकेस में सजे जूतों का मुआयना करने लगा। आप ये आर्टिकल चेक करें, ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिज़ाइन है। हमना ने स्टोर का सबसे महंगा जूता निकाल कर उसके सामने रखा। सोफे पर बैठे शख्स ने भौहें उचका कर हमना को देखा। वासिर शाह वो चीज़ नहीं लेता जो कोई और इस्तेमाल कर चुका हो। हटाओ इसे मेरे सामने से। उसकी आवाज़ में बला का तकब्बुर था। हमना को शदीद गुस्सा आया। एक तो मुसलसल बुखार और सर दर्द ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था, ऊपर से ये शख्स उससे पहली नज़र में ही जहर लगने लगा था। फिर तो आप अपने नाम के जूते बनवा लें, जूतों पर अपना नाम लिखवा कर। इस तरह वो बिल्कुल मुनफरिद हो जाएंगे। वो खुद को रोक ना सकी। सोफे पर बैठे शख्स ने चौंक कर उसकी सिमत देखा। हमना जूते वापस रखती हुई सख्त झंझलाई हुई महसूस हो रही थी। बहुत एतमाद है तुम में। क्या तुम इस स्टोर की एक मामूली सी सेल्स गर्ल होकर मुझे ये मशवरे दे रही हो कि मैं अपने नाम को जूतों तले रोन दूं? वो एक झटके से सोफे से उठा। हमना के दिमाग में ख़तरे की घंटियां बजने लगीं। कौन है आप? कोई फरिश्ते हैं, वली अल्लाह हैं या सूफ़ी बुज़ुर्ग? आपको अपना नाम जूते पर लिखवाने में इतनी तौहीन महसूस हो रही है? आप भी एक आम इंसान ही हैं, हम सब की तरह। हमना को उसका ये गुरूर सख्त नागवार गुजरा था। वासिर शाह के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली। वो 2 कदम चलकर उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। वो कद में हमना से काफ़ी ऊंचा था। हमना को उसके वजूद की तपश महसूस होने लगी। मेरा नाम वासिर शाह है। मेरे बाप का नाम कासिम शाह था और दादा का नाम शमशेर शाह। इस शहर से मुत्सिल जो जूड़ी शहर है, वहाँ मेरी हवेली है। मेरे नाम का सिक्का चलता है। इस पूरे इलाके का सरदार हूँ मैं और शहर का बेताज बादशाह। शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं थी, इसीलिए इतनी दलेरी से ये सब कह डाला, वरना कोई और होता तो ये सब कहने से पहले ख़ुद को गोली मार लेता। वो बड़ी सफाकी से अपना तारुफ करवा रहा था। जूं जूं वो बोलता जा रहा था, हमना की रंगत फ़क पड़ती जा रही थी। ये नाम, ये पहचान, वो इन सब से वाकिफ़ थी। उसकी माँ के मुंह से यही नाम तो निकलते थे। वो खौफ के आलम में नींद में इन्हीं मर्दों से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। वो यकदम लड़खड़ाई। नाकाबिले यकीन, क्या दुनिया इतनी छोटी है कि जिस शख्स से मेरी माँ मुझे बचाती रही वो आज मेरे सामने खड़ा है। हमना को अपना खून मुंजमद होता महसूस हुआ। सर, हमने ये नई लड़की रखी है, आप प्लीज़ बुरा मत मनाइए। मैनेजर को शायद इत्तला मिल गई थी कि वासिर शाह भड़क गया है। वो शर्मिंदा सा भागा हुआ आया और जिस तरह वासिर के सामने बिछने लगा, हमना को अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स कितना ताकतवर है। वासिर शाह ने कई जूते मुस्तरद करने के बाद आखिरकार एक जूता पसंद कर लिया, मगर उस दौरान वो गहरी निगाहों से हमना का जायज़ा लेता रहा। अपने मुलाजिम को कार्ड देते हुए वो हमना के करीब आया। तुम्हारी आंखों में खौफ मौजूद है, अच्छी लग रही हो। यूँ तो मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर मेरी हवेली को वारिस चाहिए। शादी करना और घर बसाना मुझे रास्त नहीं आता। हाँ, मगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता हूँ। तुम्हारे हुलिये से लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़रूरतमंद हो। जितनी रकम मांगोगी दूंगा, अगर बदले में तुम मुझे मेरा वारिस दे दो तो। वो उसकी कीमत लगा रहा था।
اس نے اپنا کارڈ میز پر ہمنا کے سامنے رکھ دیا۔ ہمنا ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ واسر شاہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ نوکری میری مجبوری ہے۔ میری دعا ہے کہ آئندہ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میرا سامنا کبھی نہ ہو۔ نفرت بھرے لہجے میں اس نے بس اتنا جواب دیا اور رخ موڑ کر چلی گئی۔ واسر شاہ نے اسے دلچسپی سے جاتے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ ہمنا کو اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسی شام جب وہ گھر پہنچے گی تو اسے اپنی ماں بے ہوش ملے گی۔ نصرت بیگم کو دماغ کا ٹیومر تشخیص ہوا تھا۔ ان کے علاج کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، وہی 50 لاکھ جن کی پیشکش آج ایک اجنبی نے اس کی عزت کی قیمت لگا کر کی تھی۔ سرکاری ہسپتال میں اس قدر مہنگی سرجری ممکن نہیں تھی، اور احتیاط کے ذریعے وہ صرف معمولی علاج ہی کروا پا رہی تھی۔ 1 ہفتہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گزر گیا۔ ہمنا نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مار کر دیکھ لیے تھے، مگر کہیں سے چند ہزار روپے بھی جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی دنیا میں صرف نصرت بیگم ہی تو تھیں، وہ انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے واسر شاہ کا نمبر ڈائل کیا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ذلت کے گہرے پتال میں اتر رہی ہو۔ دوسری جانب واسر گہری نیند میں تھا۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ کون بول رہا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہمنا کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے۔ میں ہمنا بات کر رہی ہوں۔ اسٹور پر آپ نے مجھ سے جس کانٹریکٹ کی بات کی تھی میں تیار ہوں۔ میں آپ کو وارث پیدا کر کے دوں گی، بدلے میں آپ مجھے 50 لاکھ روپے دے دیں۔ سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے بات مکمل کی اور فون کاٹ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف واسر شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا تھا، تو یہ معمولی لڑکی کیسے منع کر سکتی تھی؟ اسے اپنے وارث کے لیے عورت مل گئی تھی۔ صرف 1 ہفتے بعد وہ اسے نکاح کر کے حویلی لے آیا۔ شکر ہے آج کی رات ضائع نہیں ہوئی، مجھے تو لگتا تھا تم ہسپتال سے باہر ہی نہیں نکلو گی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے وہ اپنے مخصوص زہریلے انداز میں بولا۔ ہمنا خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ واسر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رک گئی، مگر وارث شاہ نہیں رکا۔ بہت مشکل سے بھروسہ کیا ہے میں نے کسی لڑکی پر، ورنہ ماضی میں جن عورتوں کو میں نے دیکھا ہے اس کے بعد کوئی اس لائق نہیں کہ میں اسے اپنے بچے کی ماں قرار دوں۔ اسی لیے وارث پیدا ہوتے ہی تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ اس نے ہمنا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہمنا کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ واسر کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں اسی کی خنگی بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو پی لیے، کیونکہ واسر کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو واسر سو رہا تھا۔ کمرے کے بوجھل ماحول سے اس کا جی گھبرانے لگا تو وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات بی بی جان سے ہوئی، جو واسر کی دادی تھی۔ ارے تم اٹھ گئی، انہوں نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ ہمنا خاموشی سے ان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نکاح سے پہلے تو واسر نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں دھوم دھام سے شادی کرتی۔ میں سوچ رہی ہوں آج ولیمہ کر لیں، آخر لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے واسر کی شادی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں فخر تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ولیمے کی، یہ کوئی عام شادی نہیں ہے۔ بھاری آواز پر بی بی جان چونک کر پیچھے مڑی۔ واسر شاہ وہاں کھڑا تھا۔ ہمنا نے سر جھکا لیا۔ کیسا کانٹریکٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو واسر؟ بی بی جان حیران رہ گئی۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہی تو اولاد کے لیے اصرار کرتی تھی نا؟ میں نے اس لڑکی سے معاہدہ کیا ہے، یہ مجھے وارث دے گی اور بدلے میں نے اسے 50 لاکھ روپے دے دیے ہیں۔ اسے میری بیوی سمجھ کر ٹریٹ مت کریں۔ ہمنا کی آنکھوں میں تذلیل کے آنسو آ گئے۔ بی بی جان ہکا بکا رہ گئیں۔ ایسا نہیں ہوتا واسر، تم پرائی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کئی برس گزر گئے اس حادثے کو۔ ہمنا نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پیچھے سے بی بی جان کی آواز سنی۔ میں نہیں بھول سکتا، نہ اپنی ماں کو اور نہ اس نصرت بیگم کو۔ جب بھی جہاں بھی مجھے وہ اور اس کی بیٹی ملیں میں دونوں کو ختم کر دوں گا۔ انہی کی وجہ سے یہ حویلی برباد ہوئی تھی۔ کمرے کی دہلیز تک پہنچتے ہی
واسر کے ان الفاظ نے ہمنا کے 2 قدم روک دیے۔ اس نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ خوف اور صدمے سے اسے پسینہ آ گیا تھا۔ نیچے ان کے درمیان مزید اور کیا بات ہوئی وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کی ماں کیوں اسے واسر شاہ سے چھپا رہی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کے بستر پر تھی جو اس کا اور اس کی ماں کا جانی دشمن تھا۔ ہمنا کا سارا دھیان اپنی ماں کی جانب ہی تھا۔ اس نے نرس کو کئی بار کال کی تھی مگر فون موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن اسی اذیت اور پریشانی میں گزر گیا۔ ولیمے کی تقریب نہیں ہوئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ واسر شاہ نے بی بی جان کو منا لیا تھا۔ رات گئے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمنا کو سمٹی ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ تم سوئی نہیں یا بیوی بن کر میرا انتظار کر رہی تھی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھڑی اتار کر رکھتے ہوئے اس نے تنزیہ پوچھا۔ ہمنا نے رخ موڑ لیا۔ اوہ آئی سی، تمہیں اپنی امی کی ٹینشن ہوگی نا، تم دوبارہ ان سے ملنے ہی نہیں گئی۔ کوئی سرجری تھی نا ان کی؟ وہ اتنے بے تکلفانہ انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے ان کے درمیان برسوں کی شناسائی ہو۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا لاتا ہوں، واسر شاہ نے اطمینان سے کہا۔ ہمنا کو جیسے کرنٹ لگا۔ نہیں، آپ وہاں کیوں جائیں گے؟ میں خود چلی جاؤں گی جب مجھے جانا ہوگا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ واسر نے الجھن سے اسے دیکھا۔ خود ہی کیوں چلی جاؤ گی؟ اس حویلی کی عورتیں خود منہ اٹھا کر کہیں نہیں جاتی۔ اگر ان سے ملنا ہے تو چلو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی ان سے ملنے ہی نہ دوں۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا رعب تھا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ ماں کی فکر تو تھی ہی، کہیں واقعی واسر اسے دوبارہ حویلی سے نکلنے نہ دے۔ اس نے فوراً جوتے پہنے اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ واسر واش روم سے نکلا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تو تم تیار ہو، ویسے میں مذاق کر رہا تھا۔ ہمنا کا جی چاہا کہ قریب پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی واسر گاڑی کی چابی اٹھا کر اس تک آ گیا۔ چلو جلدی آؤ۔ پورے رستے ان کے درمیان خاموشی رہی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی روکتے ہوئے واسر نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم اندر جا کر مل آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہمنا نے شکر ادا کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ اندر نصرت بیگم ہوش میں تھیں۔ ان کی سرجری کامیاب ہو چکی تھی۔ ہمنا کو دیکھ کر وہ بےتاب ہو اٹھیں۔ تم نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا ہمنا؟ ہمنا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے قرض لیا ہے، بس آپ مجھے یہ بتائیے کہ حویلی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ مجھے لے کر وہاں سے نکل آئی تھیں؟ نصرت بیگم کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ بہت کچھ ہوا تھا اس حویلی میں۔ تم گھر میں رکھی پیٹی سے میری وہ ڈائری نکال لینا جو میں نے تمہیں کبھی پڑھنے نہیں دی۔ اسے پڑھ کر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، مگر ان رازوں کو کھریدنے سے صرف خوف ہی آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ ہمنا کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نرس کو ماں کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور ہسپتال سے باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی واسر نے گاڑی سٹارٹ کر دی، مگر اس نے گاڑی حویلی کی طرف نہیں بلکہ ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ یہاں کیوں روکی ہے آپ نے گاڑی؟ ہمنا نے چونک کر پوچھا۔ شکل دیکھو اپنی، 12 بج رہے ہیں۔ لگتا ہے ماں کی بیماری کا زیادہ ہی سٹریس لے لیا ہے۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، کیا یاد کرو گی؟ واسر شاہ نے شاہانہ انداز میں کہا۔ ہمنا کا خون کھول اٹھا۔ مجھے نہیں کھانی آئس کریم، آپ نے کھانی ہے تو جا کر کھائیے، وہ چڑ کر بولی۔ واسر یکدم اس کی کھڑکی پر جھکا۔ آخر اتنا گھمنڈ کس چیز کا ہے تمہیں؟ ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے۔ سودا کیا ہے تم سے، اب جتنا عرصہ ساتھ رہنا ہے خوش رہنا پڑے گا۔ ایسے سڑے ہوئے مزاج کے ساتھ تو میرا وارث بھی ایسا ہی پیدا کرو گی، اس لیے چپ چاپ نیچے اترو۔ یہ حکم تھا جس کی تعمیل ہمنا کو کرنی پڑی۔ اندر کا ماحول کافی پر رونق تھا۔ میز پر بیٹھتے ہوئے واسر کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ دیکھو ہمنا، مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں کافی کچھ غلط کہا، شاید میں غصے میں زیادہ بول گیا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہو، میں آئندہ تم سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گا۔ ہمنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صبح تک تو آپ مجھے مار دینا چاہتے تھے، پھر اب کیا ہوا؟ واسر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اسے یہ لڑکی اپنی اسی ادا کی وجہ سے اچھی لگنے لگی تھی۔ کہا تو ہے کہ ایک صحت مند وارث چاہیے، اس لیے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ مجھے لڑکیوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اچانک اس کا لہجہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ چہرہ جہاں ابھی نرمی تھی اب وہیں تلخی جھلکنے لگی تھی۔ ویٹر نے آئس کریم سرو کی، مگر واسر اسے وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
ہمنا کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ یہ اور بات تھی کہ حویلی آنے کے بعد وہ جی بھر کر پچھتائی تھی کہ کاش وہ چند لمحے اس ریسٹورنٹ میں مزید گزار لیتی تو واصر شاہ کی جنونی قربت سے کچھ دیر تو بچ سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے اسے گھر لاتے ہی دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اگلے چند روز یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ وہ بی بی جان کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتی، ورنہ وہ زیادہ تر نماز اور تسبیح میں مصروف رہتی۔ ہمنا نے کئی بار کھرید کر ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر واصر شاہ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے والد زندہ تھے یا نہیں، مگر بی بی جان کسی بات کا جواب نہ دیتی، بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتی۔ ان باتوں کے ذکر سے واصف بہت پریشان ہو جاتا تھا، اس لیے اب کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ تم یہ ذکر مت کیا کرو، پتہ نہیں واصف یہ کانٹریکٹ والی بات کیوں کرتا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا گھر بسا لے۔ ان کی سوئی بس اسی بات پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ ہمنا جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ ہر رات واصر شاہ ہمنا کو یاد دلاتا کہ اسے وارث چاہیے، البتہ اب اس کے اندر کی سختی کم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اس سے باتیں بھی کرنے لگتا تھا۔ رات کے اس کا ہاتھ تھامے وہ چھت پر ٹہل لیتا اور کبھی کبھار فرمائش کر کے چائے یا کافی بھی بنوا لیتا۔ ہمنا مسلسل نصرت بیگم سے رابطے میں تھی۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے بلوں کے لیے واصر شاہ خاموشی سے رقم اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا تھا، مگر وہ سیاہ ڈائری ہمنا کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بس مناسب موقع کے انتظار میں تھی۔ نکاح کو 3 ہفتے گزرے تھے جب اسے وہ موقع مل گیا۔ واصر شاہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ فوراً حویلی سے نکلی اور اپنے اس پرانے گھر پہنچی جہاں وہ نصرت بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا، مگر ہمنا کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جاتے ہی پیٹی میں سے وہ سیاہ ڈائری نکالی۔ گرد اڑی تو اسے کھانسی کا دورہ پڑا، مگر وہ وہیں زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس ڈائری میں اس کی ماں کی تحریر میں جو کچھ درد تھا، اسے پڑھتے ہی ہمنا کی رنگت زرد پڑنے لگی اور زمین اس کے قدموں تلے سے سرکنے لگی۔ نصرت بیگم جب بیاہ کر حویلی آئی تھیں تو وہ ایک اسکول میں معمولی سی ملازمت کرتی تھیں۔ ان کے شوہر جاسم خان نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور حویلی والوں نے بھی ان کا استقبال کیا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھیں، مگر یہ خوش قسمتی اس وقت بد قسمتی میں بدل گئی جب انہوں نے اپنی جٹھانی کو فائزہ کے اوپر والے کمرے میں دیکھا۔ وہ اپنے شوہر قاسم شاہ کے بجائے کسی اور مرد کے ساتھ باتوں میں مگن تھی اور ان کا انداز عام نہیں تھا۔ نصرت بیگم گھبرا کر پیچھے ہٹی تو وہ مرد وہاں سے چلا گیا، مگر فائزہ بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ کسی کو کچھ مت بتانا نصرت، خدا کے لیے، حویلی والے میری جان لے لیں گے۔ قاسم دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، برسوں گزر گئے اس نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، عالم مجھ سے محبت کرتا ہے، میں قاسم سے طلاق لے کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ تم کسی کو کچھ مت بتانا، تمہیں تمہارے بچے کی قسم۔ فائزہ بیگم نے نصرت بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان دنوں امید سے تھی اور ہمنا ان کے بطن میں تھی۔ نصرت بیگم کے بندھے ہوئے ہاتھوں نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ خاموش رہیں، مگر ہمنا کی پیدائش کے ٹھیک 1 ہفتے بعد فائزہ کو عالم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ نصرت بیگم کو اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح فائزہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دالان میں لایا گیا تھا۔ جان سے مار دوں گا میں اسے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے آشنا پال رکھا ہے۔ قاسم شاہ نے اپنی پستول نکال لی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ شوہر میرے ساتھ رہے؟ 8 سال گزر گئے واصر کو پیدا ہوئے۔ ان 8 سالوں میں آپ میرے کمرے تک میں نہیں آئے۔ میں ایک زندہ انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ آپ مجھے طلاق دیں، میں عالم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فائزہ بیگم گویا پھٹ پڑی تھی۔ جواب میں قاسم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ مارا، مگر نصرت بیگم کے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب قاسم شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے شوہر جاسم شاہ نے بھی فائزہ بیگم پر کوئی لحاظ نہیں کیا۔ لاتوں، جوتوں اور تھپڑوں سے وہ فائزہ کو تب تک مارتے رہے جب تک وہ نیم جان ہو کر زمین پر نہیں گر پڑی۔ اسے تہہ خانے میں قید کروا دو، سڑنے دو اسے وہیں کیڑے مکوڑوں کے بیچ۔ طلاق تو اسے میں اب بھی نہیں دوں گا، قاسم شاہ نے نفرت سے پھنکار کر کہا تھا۔ نصرت بیگم نے بے اختیار 1 ہفتے کی ہمنا کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس حویلی کے مرد کس قدر ظالم تھے، اس کا ادراک انہیں آج ہوا تھا۔ اس رات انہوں نے اپنے شوہر جاسم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اگر قاسم بھائی کو اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں ہے تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ انہیں الگ کر دیں، پھر یہ ظلم کیوں؟
جواب میں ایک زوردار تھپڑ جاسم نے ان کے منہ پر دے مارا۔ محبت کی شادی کی ہے میں نے تم سے، لیکن اگر آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حویلی کی عورتیں ہم مردوں کی پابند ہیں، اور تم نے بھی بیٹی پیدا کر لی ہے، اب اس حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اس حویلی کی ایک عورت بگڑ گئی ہے، باقی بھی بگڑ سکتی ہیں۔ وہ زہر اگلتا رہا۔ دن گزرتے رہے، نصرت بیگم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ فائزہ کو تہہ خانے میں قید ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، اور قاسم شاہ پہلے سے بھی زیادہ عیاش ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز نصرت بیگم سے برداشت نہ ہوا، وہ ہمنا کو سلا کر چپکے سے نیچے تہہ خانے میں چلی گئیں۔ چابیاں انہوں نے بی بی جان کے کمرے سے چرائیں تھیں، اور جب تہہ خانے کا دروازہ کھلا تو انہیں لگا قیامت آ گئی ہے۔ سامنے فائزہ ادھورے لباس میں ملبوس تھی۔ نصرت بیگم کو دیکھتے ہی فائزہ لپک کر ان کے پاس آئی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو خدا کے لیے۔ جن ملازموں کے رحم و کرم پر قاسم شاہ نے مجھے یہاں قید کیا ہے وہ روز میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ قاسم شاہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے سزا دے رہا ہے، مگر یہ ظلم ہے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، اور نصرت بیگم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی پل انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ فائزہ کا ساتھ ضرور دیں گی۔ جب پہرے دار موجود نہیں تھے انہوں نے فائزہ کو تہہ خانے سے نکالا اور حویلی کے پچھلے دروازے سے فرار کروا دیا۔ کچھ زیور اور نقدی بھی اس کے حوالے کی۔ فائزہ نے جاتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میرے واسر کا خیال رکھنا، وہ ان سب جیسا نہیں ہے۔ فائزہ کے ہونٹوں پر بس یہی آخری جملہ تھا۔ نصرت بیگم خوش تھیں کہ انہوں نے ایک بے گناہ کی مدد کی، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ فائزہ بس اسٹاپ تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اور راستے میں ہی پکڑ لی جائے گی۔ قاسم شاہ نے فائزہ کو دوبارہ بھاگتے دیکھ غصے میں آ کر موقع پر ہی گولی مار دی۔ وہ مر گئی، مگر نصرت بیگم کو اس کی لاش میں اپنا اور اپنی بیٹی کا انجام نظر آنے لگا۔ اگر میں یہاں رہی تو کل یہی سب ہمنا کے ساتھ ہوگا، انہوں نے سوچا، اور اسی رات ہمنا کو نشیلی دوا پلا کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔ ڈائری ہمنا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سچ اتنا خوفناک تھا کہ اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ جس حویلی میں وہ رہ رہی تھی وہاں نہ جانے کتنی بے گناہ چیخیں دفن تھیں۔ شاید اسی لیے واسر شاہ کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ہمنا! کسی نے اسے پکارا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ سامنے واسر شاہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر واسر کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ سرپرائز! میں نے تمہارے فون میں ٹریکر لگا دیا تھا، لوکیشن سے پتہ چلا کہ تم یہاں ہو، اس لیے چلا آیا۔ وہ بے پرواہی سے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ ہمنا پیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری لوکیشن کیوں ٹریک کی؟ کیا آپ کو مجھ پر شک تھا؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ واسر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، آج تمہارا جنم دن ہے، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ عجیب ہے، میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں اچھا لگ ہی نہیں رہا، اس نے بناوٹی ناراضگی سے کہا۔ ہمنا اسے اوشواس سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، وہ سمجھ نہ سکی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، یہاں بہت دھول ہے، واسر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمنا نے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے تیز چکر آیا۔ زمین آسمان گھومنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی، مگر واسر نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ اسے فوراً اسپتال لے آیا۔ آدھے گھنٹے بعد نرس نے آ کر خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہیں، اور ماشاء اللہ ایک نہیں بلکہ آپ ٹرپلیٹس کے باپ بننے والے ہیں۔ واسر سن رہ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنی گہری خوشی ہوئی تھی کہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کا اظہار کیسے کرے۔ وہ ترنت اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہمنا لیٹی ہوئی تھی۔ ہمنا نے جیسے ہی واسر کو دیکھا اس نے نرس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بے قابو ہو کر چلانے لگی۔ سسٹر، میرے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ کیا ہیں؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ پلیز مجھے بتائیے، اگر لڑکی ہوئی تو میرا شوہر اسے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ واسر شاہ کے ہونٹوں پر آئی مسکان اچانک غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ سخت پڑ گیا۔ ہمنا کا ڈر اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گیا تھا۔ ایک دم شرمندگی نے واسر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہمنا؟ بھول جاؤ ان سب باتوں کو۔
وہ سب मैंने गुस्से में कहा था या सिर्फ तुम पर अपना रौब जमाने के लिए? उस वक्त मेरी हालत अलग थी, मगर अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली पूरी हो गई है। वह बेड पर उसके करीब बैठकर दीवानगी भरे अंदाज में कह रहा था, मगर हमना डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। मोहब्बत? हवेली के एक मर्द को मोहब्बत? और इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? वही मौत ना? वह मन ही मन बुदबुदाई, मगर वासिर समझ नहीं पाया। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह उलझन में उठ खड़ा हुआ। हमना बुरी तरह सहमी हुई थी। वह बार बार चौंक कर उठ जाती और वासिर शाह को देखने लगती। डॉक्टर ने एहतियात की हिदायत देकर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। बीबी जान को भी इस खबर से बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने हमना का माथा चूमकर ढेरों दुआएं दीं, मगर वह उस हवेली से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। उसे वासिर का बदलना भी सिर्फ एक दिखावा लग रहा था। दूसरी तरफ नुसरत बेगम के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वक्त भी करीब आ गया था। वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं और लगातार हमना को कह रही थीं कि वह आकर उन्हें ले जाए, इस बात से अनजान कि हमना 3 महीने की हमल से थी। मुझे अस्पताल जाना है अम्मी को लेने, आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मैं उन्हें घर छोड़कर वापस आ जाऊंगी, उसने सुबह सुबह वासिर शाह को बताया जब वह ऑफिस के लिए निकल रहा था। ठीक है, शाम को मैं आऊँगा तो हम दोनों चलेंगे, वासिर ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। हमना बेचैन हो उठी। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपको सिर्फ बता रही हूं ताकि आप परेशान न हो, वह होंठ दबाते हुए बोली। वासिर ने गौर से उसका चेहरा देखा। ठीक है, आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, आज नहीं तो कल अस्पताल चले जाना। वह लैपटॉप उठाकर मुड़ गया। हमना ने गहरी सांस ली। बस एक दिन और निकाल लूं, कल अम्मी को लेकर शहर से कहीं दूर चली जाऊंगी, मुझे भी वही करना है जो उन्होंने किया था। वह बेचैनी से कमरे में टहलते हुए वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी। हवेली से उसे बेहद डर लग रहा था। हैरानी की बात थी कि आज नुसरत बेगम का भी कोई फ़ोन नहीं आया था। वह बेड से टिक कर बैठी थी कि अचानक फ़ोन बज उठा। अम्मी की कॉल आ रही है। उसने तुरंत फ़ोन कान से लगाया। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी माँ नुसरत बेगम, मेरी चाची, हवेली छोड़कर चली गई थीं? हमना का दिमाग सुन्न हो गया। स्क्रीन पर नंबर माँ का था, मगर दूसरी तरफ वासिर शाह बोल रहा था और उसकी आवाज़ में मौत जैसी ठंडक थी। आपको कैसे पता चला? आप कहाँ हैं? अम्मी कहाँ हैं? आपने क्या किया उनके साथ? वह घबराकर बेड से नीचे उतरी। डर की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैं अस्पताल में हूँ। तुम्हारी बेचैनी कई दिनों से देख रहा था, इसलिए सोचा आज अपनी सास से मुलाकात कर लूं, और यहाँ तो मुझे सरप्राइज़ मिला है अपनी गुमशुदा चाची के रूप में। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वासिर शाह ठंडी आवाज़ में बोला। हमना को ज़मीन आसमान घूमते महसूस हुए। अम्मी को कुछ मत करना वासिर शाह, प्लीज़, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो आपकी माँ का भी नहीं था, हवेली वालों ने उन पर जुल्म किया। कैसे मर्द हैं आप लोग, एक औरत को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए कि वह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। और मेरी माँ ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ उन्हें उस हवेली से भागने में मदद दी थी ना। उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे उस हवेली से दूर किया, वरना मेरे साथ भी वही सब होता जो आपकी माँ के साथ हुआ। कितने छोटे दिल के हैं आप लोग, अपना घमंड बचाने के लिए औरतों पर जुल्म करते हैं। मेरी माँ को कुछ मत करना, खुदा के लिए, प्लीज़। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है और दूसरी तरफ वासिर क्या जवाब दे रहा है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह बेबस होकर फर्श पर बैठ गई। मगर चकराते सर और उखड़ती सांसों के साथ उसे हर तरफ बस खून ही खून नज़र आ रहा था। उसे यकीन था कि वासिर शाह पहले नुसरत बेगम को मारेगा और फिर उसे। वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करती, मगर कदम कहीं पड़ते और वो कहीं जा गिरती। उसके फूट फूट कर रोने की आवाज़ें सुनकर बीबी जान हांफती हुई ऊपर आईं और उसे ज़मीन पर बेहाल पड़ा देखकर बुरी तरह घबरा गईं। क्या हुआ हमना? ये सब क्या हो गया है? ओह मेरे खुदा, तुम्हें क्या हो गया है?
انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر فرش پر بکھرتا خون دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے ہمنا کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے تڑپ کر ملازمین کو آوازیں دیں۔ ہمنا کو اپنی آنکھوں کے سامنے بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، ایک ایسا اندھیرا جہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بس ایک دن اور گزر جاتا تو وہ یہاں سے چلی جاتی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے سفید بستر پر تھی۔ چند لمحوں تک تو اسے اپنے زندہ ہونے پر یقین ہی نہیں آیا۔ آپ کی بیگم کو ہوش آ گیا ہے، نرس کے کہنے پر ہمنا نے ایک جھٹکے سے رخ موڑا۔ واسر شاہ اس کے دائیں طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ کیا کیا آپ نے میری ماں کے ساتھ؟ انہیں مار دیا نا؟ میں نے کتنی منتیں کی تھیں کہ انہیں مت ماریں، آخر ان کا قصور کیا تھا؟ وہ بے گناہ تھیں، انہوں نے صرف آپ کی ماں کی مدد کی تھی۔ ظالم ہیں آپ لوگ، اب آپ مجھے بھی مار دیں گے، وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ واسر شاہ نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خاموش ہو جاؤ ہمنا، میں تمہیں کیوں ماروں گا یا تمہاری ماں کو کیوں ختم کروں گا؟ میں نے تو انہیں کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری نظر میں اتنا برا ہوں؟ وہ ہلکا سا اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا قرب تھا۔ ہمنا یک دم ساکت ہوئی۔ ہاں، میں اسی حویلی سے منسوب ہوں جہاں کے مرد اپنی عورتوں کو معمولی غلطی پر جان سے مار دیا کرتے تھے۔ میری ماں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا؟ ایک عرصے تک میں یہی سمجھتا رہا کہ میری ماں ایک بدکردار عورت تھی جسے گھر سے بھگانے میں میری چچی نے مدد کی، اور پھر میری چچی بھی اپنی بیٹی کو لے کر غائب ہو گئیں۔ بدقسمتی سے میرے باپ، چچا اور دادا سب نے میری یہی ذہن سازی کی تھی۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر بولا، صرف بی بی جان تھی جو مجھے سمجھایا کرتی تھی، مگر شاید میں کبھی نہ سمجھتا اگر اس روز تمہارے گھر میں وہ سیاہ ڈائری میرے ہاتھ نہ لگتی۔ اسے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سچ جو برسوں میری آنکھوں سے اوجھل رہا کتنا ہولناک تھا۔ وہ ماں جسے میں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، وہ تو خود مظلوم تھی۔ انہی کی آہ لگی تھی شاید کہ ایک ایک کر کے چچا، بابا اور دادا تینوں عجیب بیماریوں کا شکار ہو کر مر گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی سرداری کا بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا۔ شاید تم خوش قسمت تھی کہ تمہاری ماں تمہیں لے کر دور چلی گئی، مگر میں نہیں نکل پایا، میں آج بھی وہیں قید ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں عورت سے کتنی نفرت کرتا تھا کہ میں نے تمہارے وجود کو صرف وارث حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ کتنا گرا ہوا تھا میں۔ ہمنا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو سچ سے واقف نہیں تھا۔ اسے جو سکھایا گیا اس نے وہی سیکھا، اور جب سچ سامنے آیا تو وہ وہی واسر شاہ بن گیا تھا جیسا اس کی ماں بتایا کرتی تھی۔ روشن آنکھوں والا نرم دل انسان، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو امی کہاں ہیں؟ کیا آپ نے انہیں مارا نہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ واسر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اسی لمحے نصرت بیگم بی بی جان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ دونوں عورتیں برسوں بعد ایک دوسرے سے مل کر نہال تھیں۔ ماں کو دیکھ کر ہمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نصرت بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ واسر ان سب سے مختلف ہے۔ میں خوش ہوں کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ واسر نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اسے دیکھ کر میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہے۔ ہمنا نے گہرا سانس لیا، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ کیا میرا مس کیریج ہو گیا؟ واسر نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ ہاں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میری پہلی محبت تم ہو، اولاد بعد میں۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں دکھ تو تھا، مگر دل سے یہ بوجھ ہٹ گیا تھا کہ واسر اسے صرف وارث کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سچ مچ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم ولیمے کی تقریب رکھیں گے۔ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم مسز واسر شاہ ہو۔ واسر کی بات پر ہمنا ہلکا سا مسکرائی۔ برسوں بعد نصرت بیگم کے چہرے پر بھی سکون کی مسکراہٹ تھی۔ اپنی بیٹی کو محفوظ دیکھ کر وہ مطمئن تھیں۔ وارث شاہ نے محبت بھری نظر ہمنا پر ڈالی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان حائل نفرت کی تمام دیواریں اب گر چکی تھیں۔ ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔